الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک آج کا موضوع میں نے رکھا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فأما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنى والفقر وأما المہلکات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. نجات دینے والی چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا ہر حال میں، خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرنا ہو. دوسری بات خوشی ہو یا غمی ہو، حق بات کہنا یعنی انصاف کرنا، عدل کرنا. تیسری بات فراخ دستی ہو یا تنگ دستی ہو، امیر ہو یا غربت کا عالم ہو، میانہ روی اختیار کرنا، مال زیادہ ہو یا مال کم ہو، ماڈریٹ رہنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دیتی ہے، یہ نجات کا راستہ ہے. ہلاک کرنے والی چیزیں فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر 2 لالچ و طمع کے پیچھے لگنا، نمبر 3 اور خود پسندی میں مبتلا رہنا. احباب، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب، آپ نصیحت فرماتے رہیں. آپ کا نصیحت فرمانا کیا کرتا ہے؟ یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے، اس نصیحت کا اثر کیا ہوگا کہ مومن فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نجات کا راستہ بتایا ہے. نجات کا راستہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ ہر حال میں، اکیلے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو، دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو یا دوستوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جس حال میں ہو، فتقوی اللہ، اللہ کا خوف کھاتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا. دیکھیں، مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن
رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، مومن آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، مومن خوف رکھتا ہے، مومن ڈرتا ہے کس چیز سے؟ حساب و کتاب سے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نظر نہ آنے والا خوف ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ مومن خوف کھاتا ہے کس سے؟ موت کی سختی سے، کیونکہ موت سخت ہوتی ہے اس آدمی کی جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مومن خوف کھاتا ہے، مومن ڈرتا ہے کہ موت نے آنا ہے، ملک الموت آئے گا، تو موت کی سختی سے وہ ڈرتا ہے، منکر نکیر کے سوالات سے وہ ڈرتا ہے، قبر کے عذابات سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے وہ ڈرتا ہے، وہ پل صراط سے گزرنا اس کی نظر میں ہوتا ہے، وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ مومن حساب و کتاب کے مراحل جو آئیں گے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ مومن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے اعمال کا حساب دوں گا۔ مومن ڈرتا ہے پوشیدہ رازوں کے کھلنے پر جو حیا کا خوف ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑتی، لیکن وہ دن جب سارے پوشیدہ راز کھول دیے جائیں گے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، کتاب کھلے گی، بندے یہ تیرے اعمال ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین یہ لکھتے تھے، وہ معزز فرشتے جو تو نے دنیا میں کیا تھا وہ سارے لکھ رہے ہیں۔ مومن اس دن اس راز کے کھلنے سے جو حیا کا خوف ہے، مومن اس سے ڈرتا ہے۔ مومن جہنم کے عذابات سے ڈرتا ہے، مومن جنت کی محرومی سے ڈرتا ہے کہ کہیں جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ یہ وہ سارے خوف ہے۔ اب صوفیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں، جتنے اولیاء اللہ ہے ان پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کے نتیجے میں وہ گناہوں سے کوسوں میل دور رہتے ہیں۔ ان پر وہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کے نافرمانوں میں ہمارا نام نہ لکھ دیا جائے۔ ان پر وہ خوف ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور حساب ہوگا تو سب سے بڑی شرمندگی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوں گے، ہم حضور کے سامنے ہم آنکھیں کیسے اٹھائیں گے؟ احباب، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، اے میرے بندے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان کے آپ تیسرے رکوع سے جب شروع کریں گے، یہاں آپ کو معلوم ہوگا اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو ایک نہیں میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ اس کو نعمت بھی بڑی ملنی ہے، اس کو اعزاز بھی بڑا دیا جائے گا، اس کو انعام بھی بڑا دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ان کے دور خلافت میں ایک نوجوان لڑکا مدینہ شریف کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ صبح شام فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، اس کی قسمت پہ قربان جائیے۔ جو 4 دن مدینہ شریف میں رہ کے آتا ہے اور نمازیں وہاں پڑھتا ہے تو سال و سال اس کا دل وہیں رہتا ہے۔ راستے میں ایک عورت کا گھر ہے جس کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے، اور وہ گناہ کے ارادے سے کسی بہانے سے اس کو عشاء کے بعد اپنے گھر لے آتی ہے۔ جو ہی وہ گناہ کا ارادہ کرتی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، نوجوان پر اللہ کا خوف اس قدر طاری ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ یہ تو آج کے دور کا مسلمان ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ چھوڑے، گناہ کر بھی بیٹھے تو ایسا لگتا ہے مکھی جو تھی ناک پہ بیٹھی تھی بس صرف اس کو اڑا دیا۔ تو وہ
خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. لڑکی وہ عورت کسی طریقے سے اس کو گھر سے باہر نکال کے گلی میں پھینک دیتی ہے. بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے، عشاء کا وقت گزر گیا، بیٹا ابھی تک نہیں آیا. جب وہ مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا ہے. ایسے تیسے اٹھا کے گھر لے آتا ہے. گھر لے آیا، بڑی مشکل سے اسے ہوش آئی ہے. بیٹا ہوا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو وہ جب واقعہ بتاتا ہے، واقعہ بتاتے ہی اس کی روح نکل چکی جسم سے، خوف کے مارے ایک بار پھر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے گناہ کی دعوت ملی اور میں نے ارادہ کیا اور پھر اللہ کا خوف آیا، اس سے برداشت نہیں ہوا. فوت ہو جاتا ہے. مدینہ کی گلیوں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے کہ ایسا نوجوان خوف خدا، اللہ اکبر. اسے دفنا دیا جاتا ہے. فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پہ جاتے ہیں. اس کی قبر پہ پہنچ کے آپ آواز دیتے ہیں اس لڑکے کو کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جاتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دیتا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. یہ ان کی کرامات ہے. اللہ نے اس ہستی کو محروم نہیں رکھا جو بھی خدا کے خوف سے ڈرتا ہے. جب اللہ کا خوف دل پہ طاری ہو جائے تو پھر زنا، پھر بدکاری، پھر چوری، پھر ڈاکہ، پھر شراب، پھر جوئے کی طرف جانا، پھر بہن کا حق وراثت میں مارنا، یہ نہیں ہوتا. پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں، پھر تلاوت نہیں چھوٹتی ہے، پھر بندہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، رسول اللہ کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. کب؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس صحابی رسول ہے، محدث ہے، یہ مفسر قرآن ہے. ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت ہاتھ سے کمائی کماتا ہوں، روزی کماتا ہوں، کیا جائز ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کماتے کیا ہو؟ کہا یہ میں تصویریں بناتا ہوں ہاتھ سے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تصویر بنانا، یہ جو پینٹنگ ہوتی ہے جاندار کی تصویر بناتے ہیں، یہ تو حرام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا اب اس میں روح بھی ڈال. بخاری کی حدیث ہے، اب اس میں روح بھی ڈال. اور جب تک وہ روح نہیں ڈالے گا اس وقت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا. روح کون ڈال سکتا ہے؟ اب یہ نوجوان جب یہ بات سنتا ہے نا، اللہ کا خوف اس پہ طاری ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. پوچھتا ہے حضرت میری کمائی حلال نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ کمائی حرام ہے. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر تصویر بنانا تیری مجبوری ہے تو جاندار کی نہ بنا، درختوں کی بنا، پھلوں کی بنا، پھولوں کی بنا، چٹانوں پہاڑوں کی تصویریں بنا. اگر خوف خدا دل میں ہو نا، محدث اور مفسر قرآن صحابی رسول کی زبان سے جب اس نے یہ سنا نا کہ مجھے یہ کمائی حرام ہے، تو آگے سے یہ نہ پوچھا حضور ذرا کوئی بیچ کا راستہ نکالے نا، کوئی ہوگا کوئی بیچ کا راستہ، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میری روزی لگی ہوئی ہے، آپ نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا مال حرام ہو گیا ہے، تو کوئی بیچ کا راستہ نکالے نا. آج کے دور کا کوئی حاجی صاحب ہوتا نا تو اس نے یہی کہنا تھا کاروبار کرنا، سود کو کسی طریقے سے تو حلال کروا دیں امام صاحب. آپ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ کے دیں کہ جس میں ہمارا کام بھی چلتا رہے، شریعت بھی چلتی رہے. اگر کوئی امام کوئی فتویٰ دے دیتا، کہتا ہے مولوی صاحب سارے اسلام کو آپ نے صرف داڑھی کے اندر ہی دبایا ہوا ہے کہ داڑھی ہے تو اسلام ہے. بہنیں بھی کہتی ہیں سارا اسلام آپ لوگوں نے پردے میں ہی رکھا ہے، پردہ ہے تو اسلام ہے. سارا اسلام آپ لوگوں نے اسلامی طریقے سے حلال رزق کمانے میں رکھ دیا ہے، کوئی تھوڑا سا 19-20 تو کر دیا کریں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اپنا امام کہا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے. غوث اعظم نے ان کو اپنا امام کہا ہے، آپ ان کے مقلد ہیں. اللہ غنی. امام احمد بن حنبل کے ہاں آٹا گوندا گیا
تو خمیر کی ضرورت تھی، کہیں سے وہ خمیر آ گیا ان کے گھر. جہاں سے خمیر آیا نا آٹے میں ملانے کے لیے، جب آٹے میں ملا دیا گیا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا رک جاؤ، مجھے ذرا شک ہے. دروشی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے ذرا شک ہے اس کے رزق میں ذرا مشکوک ہو گیا ہوں. تو گھر والوں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا آٹا گوندھ لیا ہے، یہ آٹا اب اس سے روٹی گھر میں نہیں بنے گی، نہ میں کھاؤں گا نہ تو میں کھانے دوں گا. تو امام صاحب آپ بتائیں کہ اس کا کیا کریں؟ کہا اسے فقراء میں تقسیم کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فقراء کو بتا دینا پہلے سے ہی کہ آٹا تھا اور اس میں خمیر کہیں سے آیا اور وہ شک ہے امام کو اس خمیر میں، اسی لیے امام نے اس آٹے سے نہیں کھایا، آگے تمہاری مرضی ہے، اگر کھانا چاہو تو کھاؤ. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے کے گئے فقراء کے پاس اور فقراء کو بتایا، غریبوں کو جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا یہ امام احمد بن حنبل کے گھر سے آیا ہے یہ آٹا، امام صاحب نے نہیں کھایا یہ آٹا، اس لیے کہ اس میں امام صاحب کو شک ہے کہ اس آٹے میں جو تھوڑا سا خمیر ملا ہوا ہے اس میں ذرا شک ہے، یقین نہیں کہ یہ حرام کا ہے، صرف شک ہے. تو آگے آپ کی مرضی، آپ نے کھانا ہے کہ نہیں؟ فقراء نے کہا جب ہمارے امام نے نہیں کھایا تو اس امام کے مقتدی اور ان کے غلام کیسے اس آٹے کو کھا سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن اللہ کا خوف ہے ہمارے دلوں میں. گھر والوں نے اٹھایا اور وہ دجلہ میں جا کے پھینک دیا، دریا میں. واپس گھر آ گئے تو گھر والوں سے جب بات ہوئی تو آگے انہوں نے کہا کہ آٹا جو ہے وہ تو فقراء نے نہیں لیا تو دریا میں پھینک دیا. امام نے کہا کس سے پوچھ کے کیا؟ مجھے بتاتے صحیح. اب اس دریا میں جو مچھلی کھائیں گی اس آٹے کو، وہ تو اسے استعمال کرے گی. خبردار اعلان کر دو اگر امام احمد بن حنبل کو آج کے بعد کسی نے دعوت دی گھر میں تو وہ دجلہ کی مچھلی کو نہیں کھائے گا. اور گھر والوں کو کہا کہ اس دریا کی مچھلی ہمارے گھر میں آج نہیں بن سکتی آج کے بعد. کیوں؟ خوف ہے خدا، اللہ کا خوف دل میں تھا. اللہ کا خوف ہو تو شک ہوا چھوٹے سے رزق ایک حصے میں تو آپ نے ترک کر دیا. اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو بندے کو تو پھر کل حلال اس کے لیے ہے. اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر مال ڈرگز کا کما کے بچہ لائے، حرام ماں باپ کو کھلائے کہ کھاؤ ٹھوسو تم، کیونکہ آج میں نے ڈرگز بیچ لیا ہے، یا میں نے شراب کی کمائی سے اٹھایا ہے مال، یا میں نے کہیں چوری چکاری کر لی ہے، میں نے مال کما لیا. ماں باپ آگے نہیں پوچھتے کہ یہ مال جو تو ہمیں کھلا رہا ہے یہ مال تو نے کس حرام ذریعے سے کمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف نہ ہو تو بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. بڑے کیسز ایسے آتے ہیں امام صاحب ہمارا حق نہیں مل رہا. اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر یتیم کا مال دبا لیا جاتا ہے. اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر غریب کی زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. اللہ کا خوف نہ ہو تو لیا ہوا قرض واپس نہیں کیا جاتا. کیوں یہ ظلم؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. کسی کا حق مارا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سب کہے رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں. ایک مجوسی نے قرض لیا تھا آپ سے، تو جب اس کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے نا تو آپ کے جوتے پر گند لگ گیا تھا. آپ نے جوتا جاڑا تو وہ گند گیا مجوسی کے دیوار پہ لگ گیا. اس مجوسی نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا. اب آپ اسی شش و پنج میں ہیں کہ کیا کیا جائے. اگر دیوار کھرجتے ہیں تو مٹی کی دیوار ہے، مٹی آ جائے گی اس سے تو یہ بھی اس کا نقصان. اگر نہیں کھرجتے اور اسی طرح گند رہنے دیتے ہیں تو یہ اس کے دیوار میں نقص پیدا کرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں. مجوسی باہر نکلتا ہے تو وہ سمجھا کہ مجھ سے میرا قرض مانگا جا رہا ہے. تو امام کے پاس آ کے کہتے ہیں میں نے آپ کا قرض. کہتا ہے قرض کی بات بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتا کہ اس گند کو اب کیسے صاف کیا جائے. اگر نہیں صاف کرتا تو ظلم، اسی طرح چھوڑ دیتا ہوں تو ظلم، صاف کرتا ہوں تو ظلم.
تو بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ مجوسی حیران ہے، پریشان ہے، کہتا ہے اس گند کو بعد میں صاف کرنا، پہلے اندر کا جو کفر کا گند ہے اس کو پہلے صاف کرو۔ اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ کلمہ پڑھا ہے ہم نے اسلام کو کچھ اور سمجھا تھا، ہم تو سمجھتے تھے اسلام دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ اس کے اندر گھسے۔ نہیں، یہ اسلام کا رخ نہیں ہے۔ اسلام کا رخ یہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کفار کو دکھایا ہے۔ اللہ کا خوف تھا دل میں، مجوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، کیوں؟ خوف خدا دل میں ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر یہی نجات کا راستہ ہے۔ امام اعظم نے ایک آدمی کو قرض دیا تھا نا، سخت شدید دھوپ ہے، تو آپ اس کے دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہو رہے، کسی نے کہا یہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ قرض پر اگر کوئی منافع لیا جائے تو یہ سود ہے، یہ اگر اس سے میں قرض لوں اور اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں، کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جو ہمارے اماموں کو تھا۔ آج تو ہم اگر کہیں کوئی خریداری کرنے جائے نا، وہ ریڈی والے سے اگر وہ کھجور بھی لے نا تو کہتے ہیں 2 کلو ذرا تولو، اور 2 کلو جب تک وہ تلتا ہے تو 10-12 کھجوریں ہم کھڑے کھڑے ویسے ہی کھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بادام پستہ کوئی چیز کاجو شاجو اٹھانے جاتے ہیں اور 2 کلو تول دو، وہ 2 کلو تولتا ہے تو 2 کلو کے تلنے کے وقت آدھا کلو کھڑے کھڑے ویسے ہی کھا لیتا ہے۔ اس کی اجازت نہ ہو تو یہ حرام ہے، اور ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، یہ ہماری اخلاقی پستی ہے۔ امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اپنے لڑکے کو کہا جو کام کرتا تھا کہ اس کپڑے میں عیب ہے، جب بیچو گے تو بتا دینا۔ اچھا وہ بتانا بھول گیا، امام اعظم نے پوچھا بتایا تھا؟ نہیں، کپڑا وہ عیب یاد نہیں رہا، بس بیچ دیا۔ کتنے کا بیچا تھا، کتنا مال لیا تھا اس کپڑے کا؟ کہا یہ بھی یاد نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں پورے دن کی کمائی جتنا پیسہ آج کمایا ہے سب صدقہ کر دو، حرام نہیں کمانا، ہم نے حرام نہیں کمانا ہمارا۔ اور آج کا تاجر فخر سے لکھتا ہے اپنی دکان کے اوپر ھذا من فضل ربی، ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے حروف میں لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، اور ہوتا کیا ہے کہ اس دکان میں خالص کیمیکل کا دودھ ہوتا ہے، بڑا لکھا ہوتا ہے فریش گدھے کا گوشت دستیاب ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اصلی دوائیاں اندر وہ جالی سارا بھر کے کھلا رہے ہوتے ہیں، مردہ مرغیاں جو ہے وہ ہوٹلوں کو بیچی جا رہی ہیں اور وہ آگے سے مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ ہم بہت پستی میں گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ کرونا وائرس میں آپ سب کے علم میں ہوگا، جب کرونا اس وقت نیا آیا تھا، یہ جو ماسک ہے نا، ماسک 10 روپے کا بکتا تھا، کرونا نے جب سر اٹھایا تو ایک ماسک ہمارے حاجی نمازی پکے مسلمانوں نے 10 والا ماسک 100 میں بیچنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیا نجات کا راستہ انہیں نہیں تھا پتا تھا، لیکن اللہ کا خوف نہیں تھا۔ اور جب اللہ کا خوف نہ ہونا دل میں، پھر دودھ میں اور شراب میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تو پھر بکری کے نام پہ کتے کو بھی کھلا دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر زنا اور نکاح میں فرق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہ ہو، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم اللہ سے خوف کھاتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو بندہ پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک راستے پہ سفر کر رہے ہیں نا، سفر کرتے ہوئے اللہ غنی چرواہے کی بانسری کی آواز عبداللہ بن عمر کے کان میں آتی ہے، تو آپ فوراً اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جلدی نکلتے ہیں۔ دور جا کے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، چھوٹے بچے سے نافع سے پوچھتے ہیں کہ کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے ابھی بھی؟ تو آگے سے سر ہلاتا ہے کہ آ رہی ہے۔ آپ کانوں میں انگلیاں لگا کے اس راستے سے مزید آگے گزرتے ہیں، کافی دور جاتے ہیں تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں اب آواز بند ہو گئی ہے، وہ کانوں سے انگلیاں نکال دیتے ہیں۔ احباب ایک لمحے کے لیے سوچے نا، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، انہوں نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں۔
صرف چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو انگلیاں کانوں میں چلی گئی آٹومیٹکلی، خود بخود، ڈر کے مارے، اللہ کا خوف تھا۔ آج گھر گھر میں، آج دفتر سے لے کر، کاروباری مرکز سے لے کر، گاڑی سے لے کر، بلکہ اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا مسجد کی صفوں میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا بانسریوں کی آوازیں نہیں سنتے ہم؟ کیا یہ ڈول ڈھماکہ، یہ ناچ گانا، یہ گانے کیا آج ہم نہیں سن رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ وہ تو گانا سن کے فوراً انگلیاں کانوں میں جاتی ان کی، ہم گانا سننے کے لیے اچھے سے اچھا ہیڈ فون لیتے ہیں کہ ذرا اچھے سے ہمیں آواز آئے۔ فرق تو ہے نا؟ اللہ غنی۔ حضرت نافع نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، اے حضور ہے تساں کیا کہتا؟ بانسری کی آواز ہی تھی نا، آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے راستہ ہی چھوڑ دیا، کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، اتنے دور نکل گئے۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمع صوت زمارۃ راع فصنع مثل هذا۔ میں بھی ایک دن اسی طرح حضور کے ساتھ راستے میں تھا، سفر میں تھا، حضور نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی، حضور نے فوراً اپنی انگلیاں مبارک، قربان جائے ان انگلیوں پر، آپ نے کانوں میں ڈالی اور اپنا راستہ چھوڑ کے کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ میں نے حضور کی ادا کو اپنایا ہے، میں نے حضور کی سنت کو اپنایا ہے۔ صحابی رسول نے ہمیں یہ پیغام دیا، 1400 سال کے بعد کے مسلمان کو صحابی رسول پیغام دے رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں ہی امت کی نجات ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے۔ نجات کا دوسرا راستہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، فقیری میں، مالداری میں میانہ روی اختیار کیا جائے۔ دولت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے کی شادی پہ ہی ساری دنیا کا خرچ، تیرا مال خرچ کرنا اس غریب کے دل پہ چھریا چلانا ہے جو نان شبینہ کو ترس رہا ہے، جس کے گھر چولہا نہیں جل رہا، اور تو کروڑوں لگا رہا ہے اپنی بیٹے کی شادی پہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کیا اس مال کا حساب اللہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا مال کیسے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ یہ ان 5 سوالات میں سے 2 سوالات ہیں جو روز محشر اللہ پوچھے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں نے یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اگر ہو غریب، باپ فوت ہو جائے تو لوگوں سے قرضے لے کے ختم دلواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ناک رکھنے کے لیے خاندان میں لوگ کہیں گے باپ کا ختم نہیں دلوایا۔ وہ باپ کا ختم دلوانا فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح موت ہو جائے، حضور جنازہ آتا تھا، حضور پوچھتے تھے اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر کسی پہ قرض ہو حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آج ہم اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ تیسرا نجات کا راستہ فرمایا خوشی اور غمی میں اعتدال، انصاف، عدل کرنا۔ انصاف ہے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، انصاف نہیں ہے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام، سسٹم چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں ظلم سے مجھے غزہ کی وادی یاد آ رہی ہے۔ احباب، ظلم ہے، کسی جانور پر بھی ظلم ہو نا، وہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تک بتا دیا کہ ایک عورت کو فقط اس لیے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا کہ اس نے بلی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ایک طوائفہ کو، ایک گناہگار عورت کو فقط اس لیے اللہ نے جنت میں بھیج دیا کہ اس نے کتے کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ کیا عالمی دنیا کو غزہ کی سرزمین پر کٹتے ہوئے بچے نظر نہیں آ رہے؟ اسکول اور مدرسے پر جو بموں کی برسات ہو رہی ہے اور ان بموں کی وجہ سے جو اڑتے ہوئے لاشیں ہیں بچوں کے، کیا وہ نظر نہیں آ رہے؟ 57 اسلامی ممالک کے بے غیرت، بے حمیت، بے شرم حکمرانوں کو کیا غزہ کی سرزمین پر جلتے ہوئے اور جلتی ہوئی ہماری مائیں بہنیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جی مذمت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ یہ کام تو عوام کا ہے، عوام افسوس کر سکتی ہے۔ بے غیرت حکمرانوں کو اگر اختیار ملا ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے وہ واقف ہے تو پھر انہیں وہ اقدام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہو۔ عرب ننگی تلوار لے کے ناچ کے بتاتا ہے میں فلسطین کے ساتھ ہوں، ترکی ڈرامے بنا کے کہتا ہے میں فلسطین کے ساتھ ہوں، ایران سکی سکی وہ بس صرف دھمکیاں دے کر
میں فلسطین کے ساتھ ہوں، اور ہماری قوم وہ تو اللہ ماشاء اللہ وہ ترانے گا کر کہتی ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تمہارے ترانے تو کشمیر کو نہیں بچا سکے تو فلسطین تو ذرا فاصلے پر ہے. تم تو اپنے ہی پڑوس میں وہ جو افغانی ہے ان کو گھر سے نکال کر جو غزہ کی زمین تم نے گرم کی ہے، لعنت ہو ایسے اقدام پر. جو کلمہ گو مسلمانوں پر بھی ہم نے انہی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہی کی دکانیں کپڑوں کی جناب لاہور میں لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے قوم کے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا اس سے؟ تیل، گیس، جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ذرائع، بلکہ 41 ممالک کی فوج جن کا سربراہ ہمارا وہ سابق چیف ہے جنرل راحیل، ان سب کے منہ پر ایک تماچا ہے. وہ 5 سال کا فلسطینی بچہ جو پتھر ہاتھ میں اٹھا کے وہ اسرائیلی ٹینک کو مار رہا ہے، ان سب کے منہ پہ ایک تماچا مار کے کہتا ہے جنگ اسلحے کی زور پہ نہیں لڑی جاتی، جنگ غیرت کے زور پہ لڑی جاتی ہے. جنگ اسلحے کی زور پر نہیں لڑی جاتی، جنگ اسلحے کی زور پر نہیں ہے، جنگ غیرت کے نام پر، حمیت کے نام پر، جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے، شوق شہادت کے ساتھ لڑی جاتی ہے جنگ. ورنہ ایٹم بم تو پاکستان کے پاس بھی ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، شاہین، غوری، سب کچھ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے تو وہ غیرت نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ ہمت نہیں ہے. وہ خوف جو ہمارے اندر باطل قوتوں نے ڈال دیا ہے، ہم انہیں ہی اپنا رازق سمجھتے ہیں، انہیں ہی اپنا مالک سمجھتے ہیں، انہی کے لیے ہم 24 گھنٹے یس سر اور یس باس کہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے جو ساری باطل قوتوں کو کہے کہ ہمارا سر فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ لگا کے سب کو بتائے ہم فقط اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا رازق امریکہ نہیں ہے، ہمارا رازق ہندوستان و اسرائیل نہیں ہے، ہمارا رازق وہ ہے الحمدللہ رب جو عالمین کو کھلاتا ہے. ہمارے یہاں پہ آواز نہیں نکلتی تو ادھر تک کیا نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جذبہ عطا. اللہ بچانے پر آئے تو اللہ اپنے کعبے کو ابابیل کے ذریعے بچا لیتا ہے. اللہ کفار کو مروانا چاہے تو ایک فرشتے کو بھیج دے، سب کو مروا دے. نہیں، یہ امتحان کسی نے کہا فلسطینیوں کا امتحان ہے، میں نے کہا ان کا امتحان نہیں، امتحان ہمارے ایمان کا ہے. امتحان تو ہمارا ہو رہا ہے. اے مومن تیرا بتا ایمان کس لیول پر ہے. وہ تو سر کٹانے کو تیار، آج تک اپنی زمین نہیں چھوڑی انہوں نے، وہ اسی سرزمین پر قائم ہے. بتا تیرا ایمان کس درجے پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. بیٹھے ہوئے ہم سب سے مراد میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. عوام کچھ نہیں کر سکتی، عوام صرف دعا کر سکتی ہے. کرنے والے یہی بغیرت جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں، جو عزتیں لٹنے پر بھی ان کی غیرت نہ جاگے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو اپنی بیٹی کو عافیہ کو خود حوالے کرے، ان میں کیا عزت ہے، ان میں کیا غیرت ہوگی، ان میں کیا حمیت ہوگی. اللہ ہمیں اس امت کو پھر صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، جو جنگ لڑنا جانتا ہو، جو غیرت کھانا جانتا ہو. فاروق اعظم کے زمانے میں وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. دور فاروق اعظم میں جب رومی پسپا ہو رہے تھے تو رومی بادشاہ نے خط لکھا اپنے جرنیل کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم فوج تمہارے پاس، اسلحہ تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہے، پھر بھی مسلمان جیتتے جا رہے ہیں. تو رومی اس جرنیل نے واپس جواب دیا بادشاہ کو، کہا ہم زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جنگ لڑے تاکہ ہماری زندگی رہے، وہ لڑنے اسی لیے آ رہے ہیں کہ ان کی گردنیں کٹ جائے اسلام کی خاطر. ہم ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کا مطمع نظر آخرت ہے، ان کی دولت اللہ کی رضا ہے، ان کی نظر رسول اللہ کی رضا پر ہے. وہ اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگے ہیں، اسی لیے مال بھی دیا، اولاد بھی دی ہے، جان بھی دی ہے، سب کچھ قربان کر دیا. ہمارے آج کے دور کے مسلمانوں کا حال پیچھے 1400 سال کی طرف پیچھے جائے، کمپیئر کرے. ہمیں اگر اس دور میں جانا نصیب ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نا کاش ہمیں حضور کا دور نصیب ہوتا. میں کہتا ہوں اللہ نے بڑا فضل کیا ہے.
اگر حضور کا دور نصیب ہوتا اور ہمیں بلایا جاتا تو نہ جانے ہم کس پہاڑ کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہوتے اور کیا کیا بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور فلسطینی بھائیوں کی اللہ تعالی مدد کرے، اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ وقت آئے گا، پوچھا جائے گا، تاریخ تو لکھی جاتی ہے نا، تاریخ تو لکھی جائے گی کہ جناب مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ کے بچے اس دن بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ تاریخ تو لکھی جائے گی نا کہ عرب امارات کے پاس اور سعودیہ کے پاس تیل کے سمندر ہے، لیکن فلسطین میں غزہ کے بچوں کے لیے ایمبولنس میں وہ ڈیزل تک نہیں کہ وہ ان کو ہسپتال ہے کدھر، وہ تو سارے قتل گاہ بنا دیے ہیں انہوں نے۔ ترکی، ایران، مصر، پاکستان، جنگی جہاز موجود، سارا اسلحہ موجود، سب کچھ موجود، غیرت نہیں، حمیت نہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو اللہ مزید ہمت دے اور اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کے درجے بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔